عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتوسلين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى على محمد وصلى الله تعالى عليه وسلم من هو محبوب وموعود لديه، كلنا صلاة تبقى تدور بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث عالم بمنی کے سمسامہ مددی، قبلے کی مددی، کعبے ایمان مددی، ماغدائی کن سنقالی دعالم ہستی، از خدائی تمہیا شہید جیلا مددی، بگردابے بلا افتاد کشتی، ضعیف پانی شکستہ ہاتھ کشتی، بحق خالِ عثمان ہاغنی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اولى الناس یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، بروز قیامت سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا مجھ سے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پیش کرتا ہوگا۔ آئیے ہم آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا پتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی رفتار سبحان الذی اسری، جن کی رفتار وما ینطق عن الہوی، جنہیں عرش والے کہے احمد مجتبیٰ، جنہیں فرش والے کہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معالم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ یاد رکھیں، معاشرے کی اصلاح میں بچوں کی تربیت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بچوں کو اسلامی تعلیمات اور ان کی اصلاح کرنے سے
معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ان کے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات کو بچانے اور بسانے سے ہمارا معاشرہ اسلام کا سکون اور اطمینان کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آئیے ایک واقعے سے میں آپ کو دین اسلام کی اور دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مدینہ شریف کے ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ مدینہ شریف کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان تشریف لے گئے۔ جب وہ خراسان جا رہے تھے، جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو 30,000 دینار دیے اور 30,000 دینار دینے کے بعد وہ خراسان تشریف لے گئے۔ 27 سال کے بعد وہ بزرگ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ جس وقت گئے تھے اس وقت آپ کا بیٹا آپ کی اہلیہ کے پیٹ میں تھا۔ جب واپس آئے، اپنے گھر پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان کو دیکھا۔ نوجوان نے دیکھا تو کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، کیا تو ہمارے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ بزرگ نے فرمایا، نہیں۔ کہتے، تم میرے گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کی اہلیہ جو پیچھے دروازے سے سن رہی تھی سامنے آتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں۔ جیسے ہی وہ سنتے ہیں دونوں باپ بیٹے گلے ملتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میں نے وہ تم کو 30,000 دینار دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بیوی نے عرض کیا، اے میرے شوہر نامدار، میں نے انہیں محفوظ کر دیے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں چلے گئے اور جا کر حلقۂ درس میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیثیں پڑھانے لگ گئے اور مدینہ شریف کے بڑے بڑے معزز حضرات کو حدیث پاک پڑھانے لگے۔ آپ کی اہلیہ نے کہا، آپ بھی مسجد نبوی تشریف لے جائے اور جا کر نماز ادا فرما لیں۔ آپ مسجد نبوی شریف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک حلقہ لگا ہوا ہے۔ لوگ بڑے ادب و احترام کے ساتھ علم دین سیکھ رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ علم دین سیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں سکھانے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہ کون نوجوان ہے؟ لوگ عرض کرتے ہیں، یہ حضرت ابو عبد الرحمن کے بیٹے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جیسے ہی یہ جملے سنتے ہیں فوراً اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، آج میں نے عجیب منظر دیکھا اور بڑا خوبصورت منظر دیکھا۔ آج میں نے اپنے بیٹے کو ایسے عظیم مرتبے کے فائز دیکھا، اس سے پہلے کسی کو فائز نہیں دیکھا۔ وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے، وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے۔ پھر آپ کی اہلیہ فرماتی ہے کہ اب آپ کو وہ 30,000 دینار چاہیے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی یہ شان چاہیے، یہ بلندی چاہیے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، اب مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے بیٹے کی یہ بلند شان چاہیے۔ تو آپ کی بیوی نے عرض کیا، وہ جو 30,000 دینار جو آپ دے کر گئے تھے، میں نے ان 30,000
دیا ہے، اس کو سنوارنے میں خرچ کر دیا ہے، اس کو نکھارنے میں خرچ کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، اس خاتون کا دین اسلام سے محبت کا یہ منہ بوتا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کتنے اچھے انداز میں کی ہے۔ پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو نماز اچھی تربیت سکھاتی تھی، معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ سکھاتی تھی، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناتی تھی، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتی تھی، عالم دین بناتی تھی۔ آئیے آپ بابا فرید الدین رکشکر کی بارگاہ میں آئے۔ بابا فرید الدین ہے، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے تو انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو نماز کی تعلیم دیتی ہیں، بیٹے نماز پڑھنے لگتے ہیں اور فرماتی ہیں بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکر دے گا۔ آپ یہ بول کر ان کو نماز سے لگا دیتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ مصلے کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہیں۔ جب نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں، مصلہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو مصلے کے نیچے ایک شکر کی پڑیا ملتی ہے۔ کافی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا آپ کی والدہ کسی مصروفیت کی بنا پر وہ شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ نہ پائی۔ اب وہ بارگاہ الہی کی دعا کرتی ہیں، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق کائنات، سارے جہان کو پیدا کرنے والے، نماز لگانا میرا کام تھا، اب استقامت دینا تیرا کام ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رکشکر نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں، کیا ہی دیکھتے ہیں مصلے کے نیچے شکر ہی شکر ہے۔ عزیزان محترم، تو پہلے کی ماں اپنے والد اپنے بچوں کی بہت ہی عمدہ تربیت کرتی تھی، انہیں اسلامی رنگ میں ڈھالتی تھی۔ آئیے قرآن مجید کی بارگاہ میں چلے، تربیت اولاد کے حوالے سے قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، تلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذه الآية فقالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف نقي أهلنا نارا؟ قال تأمرونهم بما يحب الله وتنهونهم عما يكره الله۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کو ان کاموں کا حکم دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تم انہیں ان کاموں کا حکم دو جو مالک رب العالمین، جو تمام جہان کو پیدا کرنے والوں کو پسند ہے، اور ان کاموں سے منع کرو، ان کاموں سے روکو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی اصلاح کو کرنی ضروری ہے، ساتھ میں اپنے بچوں کی بھی
تربیت کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی تربیت کرنا ہے، انہیں بھی اسلامی تعلیمات کے احکام کو سکھانا ہے، انہیں بھی شریعت کے احکامات کو سکھانا ہے۔ آئیے اسی تربیت اولاد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اب 3 باتیں کیا ہے؟ حب نبی کی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کریم علیہ السلام نے، وحب اہل بیت کی، اور اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ ایک اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم سب سے اپنی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ۔ امام بادشاہ نگہبان ہے، اس سے اپنی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے ماتحت والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَرَجُلٌ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے، اپنی اہل والوں کا نگہبان ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اپنے ماتحت والوں کے بارے میں کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي زَوْجِ بَيْتِهَا، اور اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس کی رویت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ دوسری حدیث پاک کو دیکھیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پاک کو دیکھیں، آپ ان کی گھریلو زندگی کو دیکھیں۔ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس میرے گھر میں چکی پیستی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی خود لگاتی ہیں، کھانا بھی خود بناتی ہیں، اور مشق سے پانی بھر کر گراتی ہیں، جس کی وجہ سے بدن پہ گڈھے پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، اتنے سارے کام کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دن بھر سارے کام کرتی ہیں، اپنی بچوں کی تربیت کرتی ہے اور شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ رات میں پھر مصلی بچھا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتی ہے اور عبادت کرتی ہے، ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے،
تربیت کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے، کتنے پیارے انداز میں انہوں نے بچوں کی تربیت کی ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پنکھے سے ہوا دے رہی ہے، مگر ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، جب والدین اپنے بچوں کی تربیت قرآن کے سائے میں کرتے ہیں تو پھر اولاد کربلا کے میدان میں قرآن سناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوفی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرا رہے تھے، اس وقت میں اپنی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک میرے منہ کے قریب آیا، آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت آپ یہ آیتیں مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جیسے ہی میں نے یہ آیتیں مبارکہ سنی تو میرے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کیا اے ابن رسول اللہ، خدا کی قسم آج کا قصہ اس سے بھی تعجب خیز ہے۔ جب آپ کے سر مبارک کو نیزے سے اتارا گیا تو آپ کسی نے دیکھا کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں تو کان لگا کر سنا گیا، اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت یہ آیتیں مبارکہ تلاوت کر رہے تھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ عزیزان محترم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی عمدہ کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، ان کو دینی تعلیم دے، اسکول دنیا کی تعلیم بھی انہیں دے، اس سے انکار نہیں ہے، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ انہیں دینی تعلیم بھی دے، انہیں احکام شریعت سکھائے، انہیں قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھائے۔ الحمدللہ آپ کا بھی نوری مکتب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور کل امتحان دینے کے بعد دل بڑا خوش ہو گیا ہے کہ اب آپ کے بچے بھی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی، نوجوانوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی آئے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ لے، قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ قرآن مجید کی اتنی فضیلتیں ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی قرآن مجید کی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن مجید میں بھی قرآن مجید کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب
علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب قرآن پڑھنے والا آئے گا روز قیامت قرآن پڑھنے والا آئے گا قرآن بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے مالک و مولا اے پاک پروردگار عالم اس کو حلہ پہنایا جائے اور قرآن پڑھنے والے کو کرامت کا حلہ پہنا دیا جائے گا قرآن مجید عرض کرے گا اے پاک پروردگار عالم اس میں اور اضافہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کرامت کا تاج پہنائے گا پھر قرآن مجید بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے مالک مولا اس قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جا تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائے گا اس سے فرمایا جائے گا اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جا ہر آیت کے بدلے میں اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیا اے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے تو الف لام میم میں یہ نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے جب انسان الف پڑھتا ہے تو اس کا 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جب لام پڑھتا ہے تو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جب میم پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اگر آپ ان کو ملا لے جمع کر لے تو ان 3 حرف پر بندے کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں تو یہ کب ہے مسلمانوں جب ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم جیسے پڑھیں گے قرآن مجید کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر یہ ثواب ہے آج حالات اتنے ناگفتہ ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم لوگ سیکھنے نہیں آتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں جب وہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے تو نماز کیسے پڑھیں گے تو وضو صحیح نہیں ہے غسل کا طریقہ انہیں نہیں آتا ہے جب غسل نہیں ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہوگی جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہوگی مسلمانوں آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آؤ دین اسلام کو سیکھو دینی تعلیم کو سیکھو اور اپنی آخرت کو سنوارو اپنی آخرت کو برباد نہ ہونے دو آؤ دینی تعلیم سیکھو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو انکار نہیں ہے لیکن ساتھ میں دین کی تعلیم بھی حاصل کرو ڈاکٹر بنو تو ساتھ میں عالم دین بھی بنو اور انجینئر بنو ساتھ میں حافظ قرآن بھی بنو آئیے آپ نے تو اتنی فضیلت سنا ہے کہ والدین کی تربیت کیسے کی جائے اب ایک سوال بھی ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں تو اسلام وہ واحد مدد ہے کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے بات پر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی شادی 3 لوگوں میں کرے کہ بچے پر نانا ماموں کی عادات کا اثر بھی پڑتا ہے عزیزان محترم یہ تو شادی سے پہلے کے احتیاط اور اس کا زمانے عمل کی احتیاط تو اس سے زیادہ ہے کہ والدہ اپنے فکر کو اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے اس وقت نیک اعمال زیادہ کریں گے جب مائیں نماز کی پابند ہوا کرتی تھی جب مائیں روزوں کی پابند ہوا کرتی تھی جب مائیں احکام شرع کی پابند ہوا کرتی تھی تو اس وقت بچے خوف الہی کا مظہر پیدا ہوا کرتے تھے اس وقت بچے خوف الہی کے مظہر پیدا ہوا کرتے تھے ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا جب سے ماحولی دینی
کر دیا، آج اولاد بھی اسی راہ پر چلی گئی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا ہے، جب حضور عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہو گئے، انہیں قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجا گیا۔ آپ مدرسے میں جاتے ہیں، استاد محترم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ بسم اللہ شریف سے لے کر استاد محترم پر بولتے ہیں، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد الف لام میم سے لے کر 18 پارے تک زبانی سنا دیتے ہیں، تو سارے محترم خوش ہو کر پوچھتے ہیں، بیٹا یہ 18 پارے تم نے کہاں سے یاد کیے ہیں؟ مسلمانوں، سرکار غوث پاک کا جملہ سنو۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، وہ 18 پاروں کو روزانہ پڑھتی تھی، اور میں اس کو سن کر میں نے یاد کر لیا ہے۔ تو مسلمانوں دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی اور روزانہ اس کی تلاوت کرتی تھی، تو سرکار غوث پاک نے پیٹ میں ہی 18 پارہ حفظ کر دیے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اپنی بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ ان کو کوئی صحبت سے بچاؤ کہ کوئی صحبت زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم کس کی مجلس میں بیٹھے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ تم اس کی مجلس میں بیٹھو جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، تم اس کی مجلس میں بیٹھو جس کی بات تمہارے علم میں اضافہ کرے، تم اس کی مجلس میں بیٹھو جو تمہیں آخرت کی طرف ترغیب دے، آخرت کی طرف مائل کرے۔ جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں تم اس کی مجلس میں بیٹھو، اس میں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عزیزان محترم، زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی انمول قیمتی کی طرح انمول لمحات ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی کی حفاظت کیجیے، اسے احکام شرع پر، اسے زندگی کو احکام شرع کے مطابق گزاریں، اللہ اس کے فرامین کے مطابق گزاریں، اور اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اسی پر دعا یہ کیجیے کہ مولا تبارک و تعالی ہم کو احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں رہ تو ایمان پر، اور اس دنیا سے اٹھا تو ایمان پر ہی اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔